بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 294 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حیات اور موت کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والحیات حقیقۃ فی القوۃ الحساسۃ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق کے عنوان سے ہی آج کے سبق کی روداد وہ واضح ہے کہ ہم نے حیات کا معنی بھی سمجھنا ہے اور موت کا معنی بھی سمجھنا ہے، کیونکہ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون میں حیات اور موت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اسی حوالے سے ان دونوں کی تفصیل کا ذکر کرنا مناسب سمجھا، تو فرمایا کہ والحیات حقیقۃ فی القوۃ الحساسۃ او ما یقتدیہا، کہ حیات جو قوت حساسہ کے معنی میں تو حقیقت ہے، یا پھر یہ اس وصف میں حقیقت ہے جو قوت حساسہ کا تقاضا کرتا ہے۔ وَبِهَا سُمِّيَ الْحَيَوَانُ حَيْوَانًا مَجَازٌ فِي الْقُوَّةِ النَّامِيَّةِ لِأَنَّهَا مِنْ طَلَائِعِهَا وَمُقَدَّمَاتِهَا، اور قوت حساسہ ہی کی وجہ سے حیوان کو حیوان کہا جاتا ہے، اور حیات کا استعمال قوت نامیہ میں مجاز ہے، اس لیے کہ قوت نامیہ حساس کی ہی پیشگاہ اور مقدمہ ہے۔ وَفِيمَا يَخُصُّ الْإِنسَانُ مِنَ الْفَضَائِلِ كَالْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَمَالِهَا وغایتھا، اور فرمایا کہ حیات مجازن ان فضائل و کمالات میں بھی استعمال ہوتی ہے جو خاص طور پر انسان میں پائے جاتے ہیں، مثلا علم، عقل، ایمان۔ اچھا، اب فرمایا کہ یہ استعمال اس طور پر ہے کہ فضائل حیات کی تکمیل اور اس کا جو ہے وہ حیات کا منتہا وہ فضائل ہیں، اور والموت بإزائها يقال على ما يقابلها في كل مرتبة، اور موت حیات کے بالمقابل ان تمام معانی پر بولا جاتا ہے کہ جو حیات کے ہر درجے کے مقابلے میں آئے ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ وقال، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ وقال اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کہ کیا وہ اس کی طرح ہے جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے سامنے ایسا نور رکھ دیا کہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا ہے۔ وَإِذَا وُصِفَ بِهِ الْبَارِي تَعَالَى أُرِيدَ بِهَا صِحَّةُ اتصافِهِ، اور
اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا، اور جب حیات کے ساتھ باری تعالی موصوف ہو تو حیات سے مراد اتصاف بالعلم اور اتصاف بالقدرت ہے جو ہماری ذات میں اس قوت کے لیے لازم ہے۔ او معنی قائم بذاته یقتضی ذلک علی الاستعارۃ، یا ایسا معنی جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور وہ اس کا تقاضا کرتا ہو بصورت استعارہ کے۔ وقرأ یعقوب ترجعون بفتح التاء فی جمیع القرآن، اور یعقوب کی قرأت میں ترجعون ہے فا کی فتح کے ساتھ، اور یہ سارے قرآن میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ فا کے تا کی فتح کے ساتھ ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے حیات کا معنی مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقتاً جو حیات کا معنی ہے تو وہ فرمایا کہ ایک محسوس ہونے والی قوت کے معنی میں حیات کو بولا جاتا ہے، یا پھر وہ قوت یا وہ وصف کہ جو اس قوت کے تابع ہوتا ہے اور اس وصف کی وجہ سے وہ حساسیت پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ حیوان کو حیوان کا نام اسی وجہ سے دیا گیا کہ اس میں قوت حاسہ ہے، اور چونکہ حیوان یہ حیات سے ہے تو اسی لیے اس کو اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی ہم نے پیچھے یہ آیت بھی پڑھی تھی، آخرت کی زندگی ہی وہ زندگی ہے، تو وہاں پر جو ہم نے لفظ پڑھے تھے وہ لہی الحیوان کے پڑھے تھے۔ تو چونکہ حیوان کے اندر حیات کا مادہ موجود ہے اور اس کا معنی موجود ہے، اور اس ادھر معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر وہ حساسیت والی قوت موجود ہے، تو اسی لیے اسی کے نام سے اس کو تعبیر کر دیا گیا۔ اور کہتے ہیں یہ مجازن قوت نامیہ میں بھی بولا جاتا ہے حیات کا لفظ، اس لیے کہ یہ اس حیات کے مقدمات میں سے ہے قوت نامیہ بھی۔ اور اسی طرح یہ انسان کو جو فضائل و کمالات جب مل جاتے ہیں تو ان فضائل اور کمالات میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے علم ہے یا ایمان ہے تو ان کے اندر بھی حیات کا استعمال وہ ہوتا ہے، اور جس میں علم آ جائے تو وہ وہی زندہ ہے، اور جو بے علم ہو تو وہ مردے کی طرح ہے۔ تو مطلب ان کے ہونے پر بھی یہ حیات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور رہی بات موت کی تو فرمایا کہ موت تو حیات کے مقابل ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جو حیات کے معنی بیان کیے یہ جب نہ ہوں گے تو موت ہوگی۔ ایک قوت حاسہ کسی کے اندر نہیں ہے تو سمجھیں وہ زندگی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جتنے معانی حیات کے بیان فرمائے تو یہ نہ ہوں تو اس کے مقابلے میں پھر جو چیز آتی ہے وہ موت آتی ہے۔ اور اس پر قرآن کریم سے متعدد امثلہ کے ذریعے مصنف علیہ رحمہ نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ اللہ تمہیں زندہ بھی کرتا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے، اور پھر بہت سی ایسی چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو عطائے کمالات کے معنی میں بھی حیات کا استعمال وہ کیا گیا، جیسے اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ اور جب حیات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متصف کیا جائے تو پھر اس کا علم سے متصف ہونا، قدرت سے متصف ہونا یہ لازم آتا ہے، اور یہ والے معنی اس کے لیے ہوتے ہیں۔ آخر میں مصنف علیہ رحمہ
ترجعون کی ایک قراءت کو ذکر کرتے ہیں کہ یعقوب جو ہیں وہ جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس کو وہ ترجعون کے بجائے ترجعون یعنی فا جو تا ہے اس کے فتح کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ حیات کا معنی بیان کرتے ہوئے موت کسے کہتے ہیں، یہ بھی تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ترجعون کی کوئی دوسری قرات بھی ہے، اگر ہے تو اس کا قائل کون ہے، نام تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔